نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم۔ حضرات اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے درس کا چوتھا حصہ آج پیش ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق معلوم کریں فإنی قریب، تو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، یعنی پکارنے والے کی دعا کو میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پالیں۔ اس آیت کریمہ پر چند سوالات قائم ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات آج کے درس میں پیش کیے جائیں گے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سب سے قریب ہے تو کبھی اپنے بندوں کو غائب کے صیغے سے کیوں خطاب کرتا ہے؟ کہ جیسے فَلْيَسْتَجِيبُوا کیوں فرمایا؟ فَلْتَسْتَجِيبُوا ہونا چاہیے تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ تو سب سے قریب ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ کبھی بندے غافل ہو کر اس سے دور رہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کا لحاظ کرتے ہوئے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فرمایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دوست نزدیک تر از من بمنست وی عجب تر کے من از وے دورم۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر بلند آواز سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو قریب ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنے میں چند فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے، دوسروں کو ذکر کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی چیزیں اس ذکر کرنے والے کے ایمان کی گواہ بنتی ہیں۔ مشکات المصابیح باب الاذان کے اندر یہ بات تحریر ہے۔ اسی طریقے سے مشکات باب الصلاۃ میں ہے کہ ایک رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کا امتحان لینے ان کے گھروں پر تشریف لے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو خوب بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے پایا۔ صبح کو جب یہ حاضر بارگاہ ہوئے تو اس کی وجہ معلوم کی کہ اے فاروق، اے عمر، تم اتنی بلند آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میں سوتے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، رب کو منا رہا تھا۔ اس آیت میں ان کی تردید ہے کہ جو رب کو دور سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قریب ہے، اللہ کو قریب سمجھ کر پکارنا جو ہے وہ بالجہر بھی صحیح ہے اور خفی یعنی خاموشی کے ساتھ بھی ہلکی آواز سے بھی درست ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا مانگنا بیکار اور بے مقصد ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے، لہذا تقدیری بات ضرور ہو کر رہے گی، دعا مانگیں یا نہ مانگیں۔ رب ہماری حاجتیں خود جانتا ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ نیز دعا میں حکم سا معلوم ہوتا ہے کہ خدایا یہ تو کر دے، خدایا وہ تو کر دے، اور اللہ رب العزت کو حکم دینا یہ بے ادبی ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے کہ جو میرے ذکر میں مشغول ہو کر دعا نہ مانگ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ غرض کہ دعا سے کیا فائدہ ہوا پھر؟ تو جواب یہ ہے کہ دعا کے فائدے بیان ہو بھی چکے ہیں کچھ،
اور یہ اعتراضات محض بیکار ہیں۔ خود اس آیت ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں نے رب کا پتہ معلوم کرنے کی خواہش کی کہ جو پوری ہوئی، اور جیسے کہ لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ویسے ہی بندے کی دعا بھی لکھی ہے کہ وہ بندہ فلاں چیز مانگے گا تو ہم دیں گے، اور اگر وہ نہیں مانگے گا تو ہم نہیں دیں گے۔ دعا جو ہے وہ مثل دوا کے ضروری ہے کہ اگرچہ شفا رب کے حکم سے ہے مگر دوا کے ذریعے سے شفا ہوتی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت علیم ہے، خبیر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی قدیر بھی ہے، اور رب کی شان یہ ہے کہ اس کے دروازے پر بھکاری آئیں، مرادیں لے کر جائیں۔ دعا مانگنے میں ہماری بندگی اور اس کی ربوبیت کا اظہار ہے، اسی لیے اس نے جگہ جگہ دعا کا حکم دیا ہے، اور حضرات انبیاء کرام، اولیاء اعظام نے دعائیں مانگی ہیں۔ ذکر والی جو حدیث ہے اس کا منشا دعا سے روکنا نہیں بلکہ دعا کی رغبت دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بلکہ درود شریف بھی در پردہ دعا ہے۔ چوتھا سوال اس آیت پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود میں جاتے وقت دعا کیوں نہیں مانگی؟ بھئی آگ میں جا رہے تھے، دعا مانگتے اللہ سے کہ اے اللہ تو اس آتش نمرود سے مجھے بچا لے، بلکہ حضرت جبریل نے آ کر پوچھا کہ آپ کو کچھ رب سے حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خود جانتا ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کا دعا نہ مانگنا اللہ کو بہت پسند آیا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ وقت امتحان تھا، آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں عرض کرنا بے صبری میں شمار نہ ہو جائے، جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے واقعہ کربلا کی خبر جب دی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے صبر کی، نہ کہ دفع مصیبت کی دعا۔ اور اظہار بندگی کے وقت حضرت خلیل اللہ نے بھی خوب دعائیں کیں، خوب دعائیں مانگیں، اور آقا علیہ السلام نے بھی خوب دعائیں مانگی ہیں۔ ہمیں چونکہ اس کی تمیز نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے اوپر رجوع برحمت ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں ہر وقت اظہار بندگی اور اظہار ربوبیت کرتے رہنا چاہیے۔ پانچواں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم رب کی آواز سنتے ہی نہیں تو اس کے جواب دینے سے فائدہ کیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، اور اس کے دو جواب ہیں، ایک عالمانہ اور دوسرا عاشقانہ۔ عالمانہ جواب تو یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ عالم اسباب ہے، یہاں تمام کام واسطوں اور سببوں سے ہوتے ہیں، پالتا اللہ تبارک و تعالی خود ہے مگر ماں باپ کے ذریعے سے، روزی وغیرہ کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے رب تبارک و تعالی کا جواب بذریعہ حضرات انبیاء کرام ہوتا ہے، بذریعہ قرآن عظیم ہوتا ہے، بذریعہ علماء کرام اور مشائخ عظام ہوتا ہے، اور ہم اس آواز کو سن رہے ہوتے ہیں، لہذا جواب بیکار نہیں ہے۔ اور عاشقانہ جواب یہ ہے کہ ہر آواز کان سے ہی نہیں سنی جاتی، بعض آوازیں دل سے بھی سنی جاتی ہیں۔ خواب میں ہم دیکھتے، سنتے، کھاتے، پیتے، مگر ان کان، آنکھ، زبان سے نہیں۔ صوفیاء اکرام کشف میں آنکھ کان بند کر کے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، سب کچھ سن لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز دل سے اب بھی سنی جا رہی ہے۔ کسی وقت دل میں سوز و گداس اور جوش عبادت پیدا ہوتا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ رب کی آواز دل سنتا ہے۔ حضرات صوفیاء اکرام بالخصوص محی الدین ابن عربی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، راہ محبت طے کرنے والے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری منزل کتنی دور ہے، اور مجھ تک آنے والے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم کہاں پہنچیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہمت کر کے چلے آؤ،
ہم بہت قریب ہیں. ہماری شان یہ ہے کہ جو کوئی ہم سے بزبان حال کچھ مانگتا ہے ہم اس سے اس کی استعداد کے موافق عطا کرتے ہیں. کسی کو ایمان، کسی کو عرفان، کسی کو جنان، کسی کو لقاء رحمان. غرض کے جیسا بھکاری، جیسی اس کی جھولی، ویسی ہی داتا کی دین ہوتی ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے کو میرے لائق بنائیں، کہ زہد اور عبادت سے اپنی قابلیت بڑھائیں، اپنے آئینہ قلب کو صاف کریں تاکہ میں اس میں تجلی فرماؤں اور وہ مجھے اس آئینے میں دیکھیں اور بذریعہ استقامت مجھ تک پہنچیں. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ، ایمان والوں کے دل اللہ کا عرش ہیں. بعض صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والے دو قسم کے ہیں. ایک تو دعا کے الفاظ بولنے والے، ایک حقیقتاً دعا مانگنے والے. آج کل ہم دعا کے الفاظ بولتے ہیں مگر حقیقتاً دعا نہیں مانگتے. دعا پڑھنے والوں کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. حقیقی دعا گو وہ ہیں کہ جن کا رزق حلال، زبان سچی، دل نورانی ہو اور ان کی روح غیر اللہ کے ڈھونڈنے سے پاک ہو. اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اس کے قریب ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ سے رب ہی کو مانگے کہ اے اللہ تو اپنا قرب عطا فرما. سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ خلاف طریقت بود کا اولیاء تمنا کنند از خدا جز خدا. یہ بات طریقت کے خلاف ہے کہ اللہ کے محبوبین اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیر اللہ کی آرزو کریں. بعض عاشق یوں کہتے ہیں کہ خدا سے بارگاہ مصطفیٰ مانگو اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بارگاہ خدا مانگو. محمد استو می خواہم خدا را، خدایا استو عشق مصطفیٰ را. زبان کی دعا کان تک پہنچتی ہے اور جنان یعنی دل کی دعا آسمان بلکہ عرش رحمان تک پہنچتی ہے. اور جو آخرت کی دعا مانگے اس کی دنیاوی آرزویں بغیر مانگے پوری ہوتی ہیں. سچی دعا یہ ہے کہ جو دل بخشا ہے مولا بخش دے الفت محمد کی. جو آنکھیں دی ہیں دکھلا دے مجھے صورت محمد کی. کچھ حضرات صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا سے فرمایا کہ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں یا میرے بندے جب آپ سے میرا سوال کریں یعنی آپ سے مجھے مانگیں تو میں ان سے بہت قریب ہوں. اور صرف قریب ہی نہیں بلکہ پھر تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اگر آپ کے یہاں آ کر مجھے پکاریں تو ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور اگر آپ سے دور رہیں تو میں بھی ان سے دور ہوں. خواہ میری کتنی ہی عبادت کریں. اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادی فرمایا یعنی میری عبادت کرنے والے. دیکھو شیطان کے پاس عبادتوں کی کمی نہیں تھی مگر نہ اللہ اس سے قریب ہوا نہ وہ اللہ سے قریب، کیونکہ وہ نبی سے قریب نہیں ہوا. جو نبی سے قریب نہیں وہ اللہ سے قریب نہیں. لہذا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے. اور قرب رسول پاک جب حاصل ہوگا کہ جب ہم آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشین باخدا او نشین در حضور اولیاء. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں.